تو جاتے جاتے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، دلوں کو جتنوں کا راز ایک بہت ہی اچھا زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے بورڈ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں۔ اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اچھی لگے تو اس کو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور ایک واقعہ سنا، پیاری ویڈیو کا دیکھیے گا۔ میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پایا، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد۔ وہ جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوبہ، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ، یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ عائشہ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیہ دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیہ نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ 100 کنوں میں 100 کن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو، اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا جسم کا۔ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی بشر ہے۔ دو گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیہ آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیہ نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ، آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کریں۔ حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں، لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنت ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا کماری، تھوڑا سمجھتے طنز شکایت کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہا بیٹی، آپ کو یہ پسند ہے کہ جس سے آپ کا باپ پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں؟ کہا جی ابا جان، کہا مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ منہ لپیٹ کے واپس چلے گئی، کہنے لگے جاؤ بھائیو، اپنا مقدمہ آپ لڑو، میرے واسطہ کوئی نہیں۔ لقمے بنا کے کھلاتے ہیں، عائشہ دوڑ لگائیں، کیا لاڈ کی ہیں، جہاد کا سفر، سب کو آگے بھیج کے کہنے لگے عائشہ دوڑ لگائیں، ان کا لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، کچھ سال گزر گئے، پھر کہا صحابہ سے آگے چلے جاؤ، چلے گئے، عائشہ دوڑ لگائیں۔ یہ میرے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بیگم نہیں کہہ رہی، نبی کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں، ہم سے ادب سے بات کرو، ہاں ہم تمہارے شوہر نامدار ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم دین والے ہیں، تو ہمارے سامنے گستاخی مت کرو، ایک کم نہیں چلنا۔ اگلی کان پھاتے او جمنا ہے باہر۔ فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، کہا عائشہ حاضر بے دل کا، آج تو میں برابر ہوں، اتنا پیار۔ ان پہ کیا تہمت لگی؟ منافقین نے بدکاری کی تہمت لگا دی۔ عبداللہ بن ابی نے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ حضرت عائشہ کو پتہ چلا۔ غزوۃ
المریسی سے واپسی ہو رہی ہے اور مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور اتنی بڑی تہمت پھر آپ کے کانوں میں آواز پہنچی بالکل برگزار اور دلوں کو جتنے آپ کا سینہ مٹھی میں آ گیا، دل مٹھی میں آ گیا، آپ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں دیکھوں اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آیا وجہ کیا ہے۔ میں تھوڑا بیمار تھی تو پہلے میرے پاس بیٹھ کے میرا حال پوچھتے تھے، اب دور سے کھڑے ہو کر کہتے کئی فتح کی اس کا کیا حال ہے، اس سے میرے اور چھڑیاں چلتی تھیں۔ تو میں نے سوچا ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، وہاں پتہ کرتی ہوں کہ قصہ کیا ہے۔ اس کو بیان اور مدینے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی، اس میں 3 مخلص صحابہ بھی پھنس گئے، حسان بن ثابت، پیاری ویڈیو مصعب بن اسعد اور حمنہ بنت جہش، اور پھیلانے والا عبداللہ بن ابی۔ گھر پہنچی، رات کو نکلی باہر حاجت کے لیے، حضرت مصطح کی والدہ ساتھ ہیں، یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، دونوں طرح کا ہے۔ حضرت مصطح کو ٹھوکر لگی، کہنے لگی تائسا مصطح، ہلاک ہو جائے مصطح۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ارے مصطح وہ تیرا بیٹا اور بدری صحابی، اور تو اس کو بددعا دے رہی ہے کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں وہ کیا بولتا پھر رہا ہے، کیا بولتا پھر رہا ہے، کہ وہ آپ پہ بدکاری کا الزام لگا رہا ہے۔ مجھے لگا آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، اور میں دوڑتی ہوئی آئی گھر اور آ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا، اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اس کو بیان کیا تو کہا ہاں بیٹی تو سچ سن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اوپر چوبارے پہ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے چیخ کی آواز سنی، نیچے آئے کہ عائشہ کو کیا ہوا، کہ وہ جو الزام لگا ہے اس کا اسے آج پتہ چلا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، جو کام ہم نے کفر میں نہ کیا اس کا الزام اسلام میں ہم پہ لگایا جائے۔ اور خاموش ہو، کوئی اللہ کے نبی کے سامنے جا کر گلہ نہیں کیا۔ ایک صبر سیکھ لو، ایک معافی سیکھ لو۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کی بیگم، یہ جنت کی بیوی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی رہی، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستا جا۔ اور اس کو بیان اللہ کے نبی پریشان ہو کر حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وحی کیوں رکی؟ بتانے کے لیے کہ افواہیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، لہٰذا سنی سنائی یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی، جھوٹ جو سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سفر کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، پھر اس کے بارے میں بولو، خالی خبر پڑھتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوچو میرے نبی کا کیا لیول ہوگا درد کا، کہ اسامہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے کی تھی یا اللہ نے کی تھی؟ آپ نے کہا اللہ نے کی تھی۔ تو اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی تسلی ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو کہا علی تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی کمی ہے آپ کے لیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ ساری زندگی میرے دل میں ایسا زخم لگا کہ موت تک وہ زخم نہیں پڑا، کہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی، یعنی آپ کوئی اور کریں۔ اور آپ بریرہ سے پوچھیں جو خادمہ ہے، جب بریرہ آئی نا حضرت علی نے اس کی پٹائی شروع کر دی، وہ بیچاری حیران پریشان، میں کیتا کی؟ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو بیچاری سہم گئی۔ آپ نے کہا بریرہ میں کون ہوں؟ سنگینی کو سوچو، بریرہ میں کون ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کیا بریرہ کو نہیں پتہ کون ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا پھر جو کہو گی سچ کہو گی کچی۔ اور عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ سیدھے مسجد میں آئے، بنی اوس اور بنی خزرج دونوں بیٹھے، آپ ممبر پہ آئے، میں قربان جاؤں۔ یہ نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے
لائک کریں. مجھے میری بیوی کے بارے میں بڑا ستایا ہے. بہت ہی پیاری ویڈیو ہے, دیکھیے. کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت ستایا ہے. من یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی. اس خبیث کا نام نہیں لیا, وہ بیٹھایا ہے. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اگر اوس میں ہے تو بتائیں, میں ابھی گردن اڑاؤں گا. اگر خزرج میں ہے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے. تو سعد بن عبادہ بڑے غیرت والے تھے, جنہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی, پھر حضرت عمر کی بھی نہیں کی تھی, اور مر کے شام چلے گئے تھے. بہت بڑے صحابی تھے. وہ کھڑے ہو گئے, تو ہاتھ لگا کے دیکھ, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. پیچھے اسید بن حزیر کھڑے ہوئے, ساتھ تو بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے. تم منافق کا ساتھ دے رہے ہو. بس جی اوس خزرج کی رگیں پھول گئیں. دونوں فریق کھڑے ہو کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے. میرے نبی نے ممبر سے چھلانگ لگائی اور درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے. وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ, میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو تو میرے بعد میں کیا کرو گے. تو ایک دم سب رونے لگے, خاموش ہو گئے. پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے. اس وقت تک گھر نہیں گئے تھے جب سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی. حضرت عائشہ جب وہ واقعے کا پتہ چلا تھا, 3 دن گزر چکے تھے, نہ کھایا تھا, نہ پیا تھا, نہ سویا, نہ سوئی تھی. روتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. میرے نبی آئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر, سننا ذرا عائشہ, کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ کر. کتنے یار کو 4 پیس ہے. شک پر لوگ بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں. شک پر, کوئی ثبوت نہیں, شک پڑا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کچھ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اور اگر تو سچی ہے تو اللہ تیرے بارے میں ضرور گواہی لے. حضرت عائشہ کہتی میرے آنسو خشک ہو. میں سے اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا اماں جواب دے. ام رومان پیاری ویڈیو ہے, دیکھیے. میں نے کہا بیٹی میری ہمت نہیں, میں کچھ بولوں. ابا آپ میری طرف سے جواب دیں. کہ بیٹی میری ہمت نہیں, میں کچھ بولوں. فرمایا سچ بولوں تم مانو گے نہیں, اور جھوٹ بولوں اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہتی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. انما اشکی بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا دکھ درد اپنے رب کو سناتی ہوں. اور میں لیٹی ہی تھی کہ وہی شروع ہو گئی. کتنے یار کو اور میری ماں اور باپ ایسے خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے, حق میں یا خلاف. دونوں ماں باپ کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے اور ایسے کانپ رہے تھے. ایک دم وہی ختم ہوئی. آپ نے آنکھیں کھولی, آنکھیں بند ہو جاتی, پسینہ پوچھا اور مسکرائے. عائشہ مبارک ہو, اللہ تیری گواہی کے لیے آ گیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, ایک بچے نے گواہی دی. مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی, بیٹے بچے نے گواہی دی. عائشہ اماں پہ تہمت لگی, میرا اللہ گواہ بن کے آیا. اور میں وہ پڑھ رہا تھا تفسیر کشاف, تو اب کیا ہے وہ جار اللہ زمخشری, وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہو کے بولا ہے پورے قرآن میں اس طرح نہیں بولا. پورے قرآن فرعون بھی آیا, حامان بھی آیا, نمرود بھی آیا, ابو جہل بھی آیا, کسی پر ایسے غضب سے نہیں بولے جیسے ان 14 آیات میں الزام لگانے والوں پر بولے. آپ نے وہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم سے لے کر آخر تک. حضرت ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو, اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. کہنے لگی نہیں, میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میرے حق میں گواہی دی, میں اس کا شکر ادا کر. پھر اپنے باپ سے لپٹ کر کہنے لگی بابا میرا گلہ ہے, آپ نے بھی میری گواہی دی, آپ نے بھی میری ایک بہت ہی اچھا خوبصورت لحاظ انداز کیا. یہ سارا واقعہ سنا کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ان کو حد لگا. امنہ بنت جحش, زینب بنت جحش امہات المومنین کی بہن, حد لگی. حسان بن ثابت پہ حد لگی, مصہ پر حد لگی. عبداللہ بن ابی کو آپ نے آزاد کر دیا, اللہ خود نے مر لے گا. تو مصہ ابو بکر کے بھانجے تھے اور غریب تھے,
ان کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے. انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا. تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ جرم کی ہیبت تمہارے سامنے آئے. ویڈیو کا دیکھیے گا، اچھا لگے گا. کس پاک دامن نبی کے دل کے اندر اتری ہوئی. 23 سال میں بڑے دکھ دیکھے، لیکن اس واقعے کا دکھ میرے نبی کے سارے دکھوں پہ بھاری ہے. حضرت صدیق نے کہا میں آئندہ مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا. جرم دیکھو، باپ کی قسم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور اللہ کو دیکھو، اے میرے رب، کون مسکین؟ مصطح. سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس جرم کی سفارش کر رہا ہے؟ کہ عائشہ پہ الزام کو معاف کر دو. عائشہ پہ الزام کو معاف. لا یطل منکم اولو الفضل والسعادہ ان یؤتوا اولی القربى والمہاجرین والمساکین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ واقعہ تمہارے لیے موت تک سبق ہے. اور میرے بچے بیٹھے ہو، میں نے ساری زندگی معاف کیا. تم میری شہرت تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو طوفان ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں. زندگی ہے، مومن خان کا شعر یاد آ گیا. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. کتنے یار کو 4 پیس ہے. میں نے ساری زندگی معاف کیا ہے. تم سب کو، استادوں کو، بچوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معاف کرنا سیکھو. اس سے بڑا دکھ میرے نبی نے نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا دکھ ابو بکر نے نہیں دیکھا کہ ایسی پاکیزہ بیٹی پہ تہمت لگے. نبی کی محبوب، نبی کی پیاری عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگ گئی ہے. یا عائشہ، عائشہ نہیں کہا محبت سے، یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریدک زوجتی فی الجنہ. تو میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ، عائشہ نہیں، عائشہ جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگ رہی ہے. ان پہ الزام، کیا دکھ بیتا، باپ کے دل پہ کیا دکھ بیتا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر مصطح کو معاف کر دے. کتنے یار کو 4 پیس ہے. کتنے دیتے ہیں؟ 650. میں نے آج تک کبھی خطا نہیں کھائی. اس بڑی سے بڑی چٹان میرے اوپر گزری، میں نے 1 منٹ میں معاف کیا. میرا دل سب سے صاف ہے، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کے اندر میں غصہ نہیں، کسی کے لیے انتقام نہیں. اللہ، تم میرے بیٹے بچے ہو، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی میں شو نہیں مار رہا ہوں. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. ریاکاری ہے یا میرے لیے ہے؟ سبق کی وجہ سے سبق سنا رہا ہوں. اسے صاف رکھو، جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ تم نے بلندی پہ چڑھنا ہو، بلندی پہ کیسے چڑھو؟ ایک بہت ہی اچھا لحاظ انداز کیا زندگی بدلتا ہے. اور ڈانا پہ باہر تو سب پچھا جا ڈانا، کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ. کتنے اور اگر تم نے اوپر چڑھنا تم ایسے چڑھو گے، ایسے چڑھے گا تو کم وقت کھڈے سے جا کے مرے گا، لاش بھی نہیں لگ رہی. بلندیوں کو طے کرنا ہو، ہار ماننی پڑتی ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قبر روشن کرے، اتنا انہوں نے اس بات کو سبق میں دہرایا، جو ہارا سو جیتا. یہاں نقش کر دیا کئی کتابیں پڑھی نا ان سے، ہر سبق جو ہارا سو جیتا. بیٹا ہار مان لو، ہار مان لو، معاف کر دو، نہیں کرنا پھر بھی کر دو. ایک بدو طواف کر رہا تھا، اللہم اغفر ان لم تغفر فاغفر. یا اللہ مجھے معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر. ابن جوزی نے وہ کتاب الحمقاء لکھی ہے نا، کبھی پڑھی تھی. تو ایک بدو جب وہ وہاں سے نکلے نا مزدلفہ سے، تو جا کے کنکر مار کے طواف زیارت کرنا تھا، تو وہ دوڑا نکلا مزدلفہ سے.
मीना में जाके कंकर मारे, फिर वहाँ से दौड़ता हुआ बैतुल्लाह पहुँचा तो बंदा ही कोई नहीं था। बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के कहने लगा, या अल्लाह बाद में रश हो जाएगा, पता नहीं मैं तेनों नज़र भी आवा कि ना आवा, मैंने हुणे माफ़ कर दे। आपको लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेंगे। तो बेटा एक बुनियाद बताइए, सबक तो बेशुमार हैं, एक हीरो जैसा सबक दे रहा हूँ, माफ़। बीवी को खास तौर पर, बच्चों को खास तौर पर, माँ बाप के आगे झुको, चाहे ज्यादती करें फिर भी झुको। माफ़ करना सीख गए तो ऊंचा ले जाना तुम्हारे रब का काम। ऐसा होगा जैसे तुम्हारी पतंग की डोर तुम्हारे खालिक के हाथ में आ गई, वो तुम्हें उड़ाएगा। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है रुकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। माफ़ करना सीख और सब्र करना सीख। ये उसके सब्र के बगैर तो माफ़ कर नहीं सकते। माफ़ करना सीख। इसको बयान किया है, ठीक है। 2 सिफ्तें बता, लाइक हमारी ज़िंदगी 14वीं का चांद बन जाए। बहुत ही प्यारी वीडियो है, देखिएगा, अच्छी लगेगी। नियत करते हो सारे बच्चे।